السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. عنوان کیا ہے؟ نوجوانوں کا مستقبل. عربی میں نوجوان کو شاب ہے، شابن، اور یہ عربی کے دھاتو اس کے مادہ ہے شب یا شب سے مشتق. شب کہتے ہیں کہ شب النار، آگ کی حرارت کا بلند ہونا. یعنی اگر آپ جلا دیں، آگ جلا دیں تو یہ جو لپٹ اوپر اٹھتی ہے وہاں بولا جاتا ہے شب النار. یعنی آگ کی جو لپٹ ہے، اس کی جو حرارت ہے وہ بلند ہو گئی. شب النار علت حرارت، اس کی حرارت یہ بلند ہو. یا آگ روشن ہے، اسی سے وہ لفظ شاب بنا ہے. یعنی جوانی زندگی کا وہ دور ہے جس دور میں انسان کی آرزویں، انسان کے جذبات، انسان کی خواہشات، انسان کی امنگیں یہ اپنے عروج پر ہوتی ہیں. عروج میں بلند ہونا، چڑھنا، عروج پر ہوتا. اس وجہ سے ان کو شاب کہا ہے. اور اس دور میں، زندگی کے اس دور میں یعنی جوانی میں، گناہ کے مواقع بھی زیادہ ہوتے ہیں اور گناہ کی طاقت بھی ہوتی ہے. یہ دو چیزیں ملحوظ رکھی جائیں. یہ زندگی کے اس دور میں یعنی دور جوانی میں چونکہ امنگیں یہ عروج پر ہوتی ہیں تو اس دور میں گناہ کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں اور گناہ کرنے کی طاقت بھی زیادہ ہوتی ہے. اب اگر یہ جو امنگیں اور خواہشیں ہیں ان کو اگر صحیح روپ دے دیا جائے، صحیح راستہ دے دیا جائے تو یہ اپنے مسلک کے لیے
دین کے لیے، قوم کے لیے، ملک کے لیے مفید ثابت ہوں گے. اور اگر ان جذبات کو غلط رخ مل گیا تو پھر یہ دین کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور دنیا کے لیے بھی. لہذا ضرورت ہے کہ جوانی کے اس دور کے اندر جو جذبات ہیں اور جو امنگ ہے ان کو صحیح روپ دیا جائے، صحیح راستہ دیا جائے. مشہور محاورہ جوانی دیوانی. جوانی دیوانی کیا مطلب؟ جوانی دیوانی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے پاگل کو کوئی مثبت اور کوئی مقرر راستے کا تعین کرنا نہیں آتا، جدھر سینگ سمایا ادھر چلا جاتا ہے. ہاں تو اس کو باندھ کر کے رکھو، نہیں تو یہ دوسروں کو نقصان پہنچا دے گا. جوانی دیوانی. ہاں دیوانہ پن کو صحیح رخ دیا جائے، کنٹرول کیا جائے. ہم لوگوں نے گلستہ میں ایک شعر پڑھا تھا شعر کہ وہ در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبریس. در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبریس اور وقت پیری گرگ ظالم میشوت پرہیزگار. بہت خوبصورت شعر ہے کہ جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا اور انبیاء کا طریق ہے. ہاں در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبریس. جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے، ورنہ وقت پیری گرگ ظالم میشوت پرہیزگار، ورنہ بڑھاپے کے وقت تو ظالم بھیڑیا پرہیزگار بن جاتا ہے. بھیڑیا جب جوان ہوتا ہے اس کے دانت بڑے مضبوط ہوتے ہیں، پیروں میں طاقت ہوتی ہے اور دوڑ کر کے اپنے شکار کو پکڑتا ہے اور چیخ پھاڑ ڈالتا ہے. لیکن جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے دانت گر جاتے ہیں، اس کے قوا مزمحل ہو جاتے ہیں، اس کی قوت جواب دے جاتی ہے، اس کے اندر وہ سکت نہیں رہتی کہ دوڑ کر شکار کو پکڑے، تو شریف بن جاتا ہے. تو اس کی یہ شرافت در حقیقت یہ دلی شرافت نہیں ہوتی، بلکہ وہ مجبوری اور بے بسی کی شرافت ہوتی ہے. ایسے ہی جوانی میں اگر توبہ کر لے نوجوان تو وہ توبہ بڑی قیمتی ہوتی ہے. بڑھاپے میں توبہ قبول ہوتی ہے لیکن بڑھاپے میں گناہ کو چھوڑ دینا نہیں ہوتا، بلکہ گناہ اسے چھوڑ دیتا ہے. طاقت ہی نہیں تو کیا کرے گا؟ تو بڑھاپے میں وہ گناہ کو نہیں چھوڑتا، گناہ اسے چھوڑ دیتا ہے. بیٹا آپ کو کچھ کر ہی نہیں سکتا. کہ در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبریس اور وقت پیری گرگ ظالم میشوت پرہیزگار. گرگ کہتے بھیڑیے کو فارسی میں، وقت پیری گرگ ظالم میشوت پرہیزگار. تو جوانی ملی ہے، یہ بہت پیارا دور ہے. کیوں پیارا کیوں ہے؟ ایک بڑی باریک بات اور بڑا باریک استدلال کرنے جا رہا ہوں، خاص طور سے علماء کی جناب میں یہ نقطہ پیش کرتا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ جو بیچ کی چیز ہوتی ہے، بیچ کی چیز وہ بہتر ہوتی ہے. کہتے ہیں خیر الامور اوسطها، بہترین معاملہ بیچ والا معاملہ ہوتا ہے. اور یہ تو ہم لوگ روز پڑھتے ہیں، یہ تعلیم ہمیں اس دعا کے اندر دی گئی ہے، اہدنا الصراط المستقیم. جی صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم پر ہمیں ثابت قدم رکھ. یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ دو انتہاؤں اور طرفین، دو طرفوں کے بیچ میں ہے. ایک طرف ہے مغضوب علیہم کا جو یہود ہیں، اور ایک طرف ہے ضالین. ان افراط اور تفریط کے بیچ سے یہ راستہ نکلا ہوا ہے جو اعتدال
لیا ہوا راستہ ہے, معتدل راستہ ہے. تو بہتر راستہ ہوا کہ نہیں؟ اس لیے کہ بیچ والا راستہ. اور ہر اوسط چیز, بیچ والی چیز جو افراط اور تفریط سے پاک ہو, بڑی اہم اور بڑی ہی قیمتی ہوتی ہے. تو جب ثابت ہوا کہ خیر الامور اوسطھا, بہترین معاملہ بیچ والا معاملہ ہوتا ہے. اب دیکھیے اللہ نے فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا. اللہ اکبر. آپ دیکھیں گے کہ یہ جوانی کا جو دور ہے, یہ دور طفولت اور دور شیخوخت کے بیچ میں ہوتا ہے. ایک ہے بڑھاپے کا دور اور ایک ہے دور طفلی, بچپن کا دور. تو بچپن کے دور اور بڑھاپے کے دور کے بیچ یہ ہوتا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا ہم نے تم کو کمزوری میں پیدا کیا ہے, بچپن. جی, اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة, اور اب کمزوری کے بعد ہم نے تم کو قوت عطا کی. یہ دیکھو یہ جوانی ہے. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا, پھر اس قوت کے بعد ہم تم کو لوٹا دیتے کمزوری کی طرف. گویا کہ دو کمزوریوں کے درمیان ایک قوت والا دور آپ کو ملا ہوا ہے, جس دور کو دور جوانی کہتی ہے. یہ خوبصورت استدلال ہے, ذہن میں رکھو اس کو. اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا. گویا کہ دو کمزوریوں کے درمیان ایک قوت والا دور ہے. دور بچپن کمزوری کا دور, جی, اور دور بڑھاپا. یہی وجہ ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان. نوجوانوں سے کہا گیا کہ تم جب دور طفلی میں تھے تو تمہارا بچپن تمہارے ماں باپ نے تمہارا بچپن جھیلا ہے, تمہارا بچپن سنبھالا ہے. اب یہ بوڑھے بھی یہ بچپن میں آ گئے ہیں. جیسے بچے کے منہ میں دانت نہیں ہوتے, بوڑھے کے منہ میں بھی دانت نہیں ہوتے. تو جیسے ماں باپ نے تمہارا بچپن سنبھالا ہے, ایسے ہی جب وہ بوڑھے ہو گئے تو یہ بچپن کی طرف پلٹ گئے ہیں. لہذا تم ان کا بچپن سنبھالو. یہ احسان کے بدلے احسان. ماں باپ نے تمہارا بچپن سنبھالا. جب تم چلنے کے قابل نہیں تھے, باپ نے تمہاری انگلیاں پکڑ کر چلائی ہیں. اور آج بچہ کیا بولتا ہے, ارے ابا یہ کہہ رہے ہیں, ابا کو کیا سمجھتا ہے, لیجیے جناب لیجیے, ابا کو کیا سمجھتا ہے, امی نے امی کو کیا سمجھتا ہے. ارے بے وقوف آدمی, تیرے دور طفلی کو انہوں نے سنبھالا ہے. جیسے بچہ بولتا ہے ابا یہ کیا ہے, بولے بیٹا پنکھا ہے. پھر پوچھتا ابا یہ کیا ہے, بولے بیٹا پنکھا ہے. ابا یہ کیا ہے, بیٹا پنکھا چاہیے, خرید کر لا دیتا ہوں. بوڑھا باپ یہ بولے بیٹا بہو چائے نہیں لائے ابھی, ٹھیک ہے آ جائے گی. بیٹا چائے نہیں آئی, ہاں آ جائے گی. بیٹا بہو ابھی تمہیں چائے کیوں پڑی, جی جناب. تمہارے بچپن کو کتنے پیار سے سنبھالا ہے باپ نے. تم ایک فضول بات کہہ رہے ہو, اور اس فضول بات میں وہ تمہاری ہاں میں ہاں ملا رہا ہے. اور باپ بھی اب دور طفلی میں آ گیا ہے, بچپن کے دور میں آ گیا ہے. تو اس نے تمہارا بچپن سنبھالا. اب احسان کا بدلہ یہ ہے کہ تم اس کے بچپن کو سنبھالو. ثابت یہ ہوا کہ دور طفلی اور دور شیخوخت یعنی بچپن کے دور اور بڑھاپے کے دور کے درمیان یہ قوت والا طاقت والا جو دور ہے, یہ دور جوانی ہے جو بیچ بیچ کا ہے. اور یہ بہت اہم ہوتا ہے. ابھی میں نے ثابت کیا کہ خیر الامور اوسطھا, اوسط چیز جو بیچ والی چیز ہوتی ہے بڑی قیمتی ہوتی ہے. لہذا بوڑھے اگر توبہ کرے ٹھیک ہے, لیکن اتنی قیمتی ان کی توبہ نہیں ہوتی جتنی کی ایک جوان کی توبہ قیمتی ہوتی ہے. اس لیے کہ جوان گناہ کرنے پر قادر ہے, اس کے بعد توبہ کرتا ہے, اور یہ بوڑھا تو گناہ کر ہی نہیں سکتا. اگر یہ گناہ کو چھوڑ دے تو اس کا مطلب یہ کہ گناہ نے اس کو چھوڑ دیا ہے, اس لیے کہ گناہ کرنے کی اس کے پاس طاقت ہی نہیں.
इतनी बात समझ में आई जी। अब जवान आदमी हो जाए, उसको सीधे रूट के ऊपर लाना है तो क्या करना चाहिए? हदीस देखिए, बड़ी प्यारी हदीस है, सुनते रहते हैं, उससे इंतहाई खूबसूरत इस्तिदलाल। हदीस इस तरह, वान अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल सबातुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु अल इमामुल आदिल व शाबुन नशअ फ़ी इबादतिल्लाह व रजुलान तहब्बा फ़िल्लाह इज्तमा अलैहि व तफ़र्रक़ा अलैहि व रजुलुन दाअतहु इम्राअतुन ज़ात मनसबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह व रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम यमीनुहु मा तुनफ़िक़ु शिमालुहु व रजुलुन ज़करल्लाह ख़ालियन फ़फ़ाज़त ऐनाहु, रवाहु मुस्लिम की किताब ज़कात। इस पूरी हदीस को ऐसे ही इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह मुस्लिम शरीफ किताब ज़कात में है, रावी हज़रत अबू हुरैरा है, पूरी हदीस पढ़ दी गई है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 7 आदमी, 7 किस्म के लोग अल्लाह के साए में होंगे। इसमें इख्तिलाफ है, इब्न बाज रहमहुल्लाह ने इब्न उसैमीन कि अल्लाह का साया है, कहीं पढ़ा मैंने कि वो मानते हैं अल्लाह के साया उसकी शान के मुताबिक। इब्न उसैमीन कहते हैं अगर कोई इस तरीके का कौल करे वो अबलग मिनल हिमार है, गधे से भी ज्यादा बेवकूफ। बहरहाल तो बाद लोगों ने कहा मुराद से अर्श का साया है। बहरहाल तो 7 लोग ऐसे होंगे जो अल्लाह के साए में होंगे, उसके अर्श के साए में होंगे। पहला कौन? अल इमामुल आदिल। एक आदमी ने एक दफा मुझसे पूछा कि शेख आप 15-20 साल से कुरान हकीम की तफसीर कर रहे हैं, पूरे कुरान की तफसीर एक लफ्ज में कीजिए, एक लफ्ज में पूरे कुरान की तफसीर, एक लफ्ज बोलिए खाली और पूरे कुरान की तफसीर हो जाए। मैंने कहा अदल, अदल जी। जिंदगी के हर मोड़ पर, जिंदगी के हर मामले में अदल को इख्तियार करने का हुक्म दिया गया। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल, अदल अदल। ये कुरान की तफसीर है। जिंदगी में मोतदिल रास्ता इख्तियार कर लो, अदल इख्तियार कर लो, समझो तुमने कुरान हकीम की तफसीर समझ ली, कुरान हकीम को जान लिया। तो ये 7 किस्म के लोग अर्श के साए में होंगे। पहला होगा अल इमामुल आदिल, अदल करने वाला हुक्मरान। और दूसरे नंबर पे फौरन देखिए, इससे हम इस्तेदलाल करना चाह रहे हैं, वो शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, ऐसा नौजवान जिसकी नशो नुमा अल्लाह की इबादत में हुई है। शारे क्या लिखता है? शारे हदीस यानी अशाबुल्लज़ी तरब्बा व नमा मुंज़ु सग़रिही अला ताअति वल इबादा। ये उसकी तशरीह कर रहा है। क्या? शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह का मतलब क्या बता रहा है कि अशाबुल्लज़ी तरब्बा व नमा मुंज़ु सग़रिही अला ताअति वल इबादा, यानी आदमी के बचपन ही से, मुंज़ो से गैर बचपन ही से उसकी परवरिश और उसकी तरबियत अल्लाह की इताअत और उसकी इबादत के अंदर हुई हो। यानी वो अल्लाह की इबादत और अल्लाह की इताअत में पला बढ़ा हो। कब से? मुंज़ो से गैर, बचपन ही से। पता ये चला कि अगर नौजवानों के मुस्तकबिल को संवारना है तो वही नौजवान कीमती हो सकता है मुस्तकबिल में हमारे लिए, दीन के लिए, जिसकी तरबियत आपने बचपन ही में की है। जी चलिए, हदीस के बकिया जो टुकड़े हैं, बकिया जो बातें वो बयान करके फिर हम मौजू पर आते हैं। तीसरा है कि 2 आदमी अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के लिए नफरत करते। एक आदमी, उसे एक पोस्ट वाली, पैसे वाली औरत ने गुनाह के लिए बुलाया, उसने कहा मैं अल्लाह से डरता हूं। एक आदमी ने सदका दिया, दाएं हाथ से खर्च किया, बाएं हाथ को पता नहीं। और आखिरी 7वां आदमी तन्हाई में हुआ, उसके अपने गुनाह याद आ गए, जहन्नम याद आ गई, कब्र की मंजिलें याद आ गई और वो रो पड़ा। तो उसकी आंखों से जो आंसू बहते हैं अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक इतने कीमती है कि उन आंसुओं के बदले अल्लाह तबारक व तआला उसे कयामत की सख्त गर्मी के अंदर साया देगा।
یعنی آنسو بہاؤ، پانی بہاؤ یہاں آنکھ کا، تو ادھر سے تم کو سایہ ملنے والا ہے ٹھنڈا. اللہ. یہ 7 قسم کے لوگ ہیں. وہ جو دوسرا ہے شاب النشا فی عبادت اللہ، جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ نوجوانوں کا مستقبل اگر بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ بچپن ہی سے اس کی تربیت کی جائے اطاعت اور عبادت کے اوپر. سب سے پہلے کس چیز کی تعلیم دی جائے وہ دیکھو. چلیے حدیث دیکھتے ہیں. پہلے کس چیز کی تعلیم دی جائے. حدیث اس طرح. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال كنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ. رواہ الترمذی فی ابواب صفۃ القیامہ. حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ ابواب صفۃ القیامہ میں اس پوری حدیث کو ایسے ہی لائے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. غالباً آپ گدھے پر سوار تھے اور میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا. استدلال یہ ہوا کہ موٹر سائیکل کے پیچھے آدمی بٹھایا جا سکتا ہے. یہ حدیث سے ثابت ہے. جی بہرحال ارے بھائی ہر چیز کی دلیل قرآن و سنت میں موجود ہے. اور کوئی پوچھے ہر چیز میں دلیل مانگتے ہیں حدیث، ہر چیز میں دلیل مانگتے ہیں. یہ کہاں موجود ہے حدیث میں کہ موٹر سائیکل کے پیچھے کوئی بیٹھ سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ بیٹھ سکتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ کنت خلف رسول اللہ، میں گدھے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف کا پیچھے بیٹھا ہوا تھا. جی کہتے جلسہ ہوئے تو شامیانہ لگا سکتا کہ نہیں؟ یہ کہاں ثابت ہے؟ میں نے تقریر کی تھی حجۃ الوداع پر، وہ پوری حدیث میں نے پڑھی تھی 13 منٹ میں. پورا خطبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ نے خطبہ دیا تھا میدان عرفات میں. تو وہاں ایک جنے جون ہے کہا نا غالباً حضرت ابو ہریرہ کیوں تانے رہے ہوں تاکہ گرمی نہ لگے تو اسے سایہ کا تنہا. پتا چلا کہ لوگ جہاں بیٹھنے والے ہوں وہاں شامیانہ لگا سکے تو حدیث سے ثابت ہے. تو کون آئی ہے بھائی حدیث میں کون آئی ہے؟ ساری چیزیں تو ہے. جی تو خود تو خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. آپ نے مخاطب کیا کیا غلام بچے، ایک تو تھا بچہ اور ایک تو بچوا. یہ دونوں ہے حدیث کی. بچوا کہہ سکتے تو نہیں، بیٹا سو گیا بیٹا سوئے گئے. حضرت ابن عباس جن کی حدیث ہے یہ ایک دفعہ اپنی خالہ میمونہ کے ہاں گئے، کہنے لگے خالہ آج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت دیکھنا چاہتا ہوں رات میں. اور یہ سو گئے لیکن سوئے نہیں، ناما نہیں تناما، سوئے بن گئے. دیکھا تھا کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور وضو کیا آپ نے اور آپ نے نماز شروع کی. بہرحال تفصیل ہے. تو یہ کھڑے ہو گئے بائیں طرف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کان پکڑ کر کے دائیں طرف کر لیا. اس کا مطلب جو امام ہو وہ بائیں طرف رہے گا اگر 2 آدمی ہو تو. مسئلہ معلوم ہے. تو جب تک یہ اٹھے نہیں تھے دیکھا کہ بچہ سو رہا ہے تو آپ نے فرمایا نامل غلیم، نامل غلیم. بچہ سوئے گئے. دیکھو غلام نہیں کہا غلیم، اس کی تصویر لائے گی بیٹا ہوا یعنی بچہ سوئے گئے نامل غلیم، نامل غلیم. تو یا فرمایا آپ نے یا غلام، اے بچے. جی حضرت. فرمایا انی اعلمک کلمات، میں چند باتیں تجھے سکھانا چاہتا ہوں. جی کان لگا دیے. ابن عباس چھوٹے تھے، کان لگا دیے. میرا خیال ہے کہ 7-8 سال کی عمر رہی ہوگی. کان لگا دیا.
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ باتیں سکھانے جا رہے ہیں، کان لگا دی. سب سے پہلے آپ نے فرمایا احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. کس کی اوقات ہے اللہ کی حفاظت کرنے کی؟ یہاں کیا مراد ہے؟ یعنی قف عند حدود اللہ، جہاں اللہ کی حد آ جائے ٹھہر جاؤ. کانٹا مارے کہ نہیں، اللہ کی حد ہے، نہیں مارنا ہے. قف عند حدود اللہ. بہنوں کا شاید آج ان کا حافظ خلیل الرحمان کا موضوع یہ تھا شاید نا، اپنے وراثت کا مسئلہ. تو آج بھائی لوگ بہنوں کو وراثت نہیں دیتے، اور بہنیوں کا کیسن ہے بھائی، وہ کہتے ہیں اب اللہ لے بے تو گھرا میں جائے تو بڑی تکلیف ہو جائے. معاف کری تو باؤ، معاف کرے معاف نہیں ہوتا، معاف کرے معاف نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے حصے بیان فرمائے. باپ کا کتنا حصہ، میں تو فرائض پڑھا چکا ہوں جی. باپ کا کتنا حصہ، ماں کا کتنا حصہ، بہنوں کا کتنا حصہ جی، اخوال ام کا کتنا حصہ، اخلیت کا کتنا حصہ، سب کے حقوق بیان کر دیے گئے. ایک نکتہ بتاؤں، اسلام پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ عورت کا کوئی مقام اسلام میں نہیں ہے. اچھا، سب بیٹے ہی کا مقام ہے. آپ کو بتا دوں، جہاں پر وراثت کی بحث شروع ہوئی ہے قرآن حکیم میں یہ بتایا گیا کہ لڑکی کا حصہ متعین ہے، لڑکے کا حصہ متعین نہیں ہے. دیکھیے جی، لڑکی کا کتنا ہے، میں انکارت واحدتن فلاں نصف، اگر ایک ہے تو آدھا. لڑکے کا حصہ متعین نہیں ہے. اتنا کہہ دیا گیا کہ لڑکی کا دگنا ہے، کیا تنا متعین نہیں، لڑکی کا متعین ہے. 1/2 متعین ہے حصہ جی. اللہ اکبر. اور جب تمام حصے بیان کر دیے گئے، آخر میں کہا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حد ہے، یہ حد کراس نہیں کرنا. قف عند حدودہ، اس کی حد کے پاس رک جاؤ. بہنوں کو حصہ دے دو. تو احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حدیں جہاں آ جائیں ان حدود کی حفاظت، تو اس کو کراس مت کرو، وہیں رک جاؤ. تو اگر تم اللہ کی حدوں کے پاس رک جا رہے ہو تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. آج حدیث کے اس ٹکڑے کے تناظر میں دیکھا جائے کہ ہم غیر محفوظ ہیں ہر جگہ. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود کی پاسداری کی ہی نہیں ہے. جو ہے اللہ کے حدود کو کراس کر رہا ہے، اور جب تم اللہ کے حدود کو کراس کر رہے ہو تو اللہ کی ذمہ داری تمہارے اوپر سال جاتی ہے. دوسرے لوگ مان لیں گے تم کو جی. حدیث کا یہ ٹکڑا اتنا خوبصورت ہے. اب دیکھیے، احفظ اللہ یحفظک، اگر تم اللہ کے حدود کی حفاظت کرتے ہو تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. ہم ہر جگہ غیر محفوظ ہیں. غیر محفوظ ہونے کا مطلب یہ کہ ایسا تو نہیں کہ ہم اللہ کی حدوں کو کراس کر رہے ہیں، اللہ کی حدوں کی حفاظت نہیں کر رہے تو اللہ ہماری حفاظت نہیں کر رہا ہے. اس لیے کہ اللہ حفاظت اس وقت کرے گا تمہاری جب آپ اس کے حدود کی حفاظت کریں گے. یہ بہت بڑا نقطہ ہے، اس کو ذہن میں بٹھاؤ. قدم قدم پر تم پریشان ہو، ہر جگہ تمہاری قوتوں کو توڑا جا رہا ہے، تم پریشان کیے جا رہے ہو. ہر ایک کو شکایت ہم غیر محفوظ ہیں. ارے شکایت تمہیں، تم غیر محفوظ ہو. اور یہ حدیث شکایت کر رہی ہے کہ تم سے اللہ کی حد محفوظ نہیں ہے. تم نے اللہ کی حد کو غیر محفوظ بنا دیا ہے تو تم کو بھی غیر محفوظ بنا دیا گیا. جاؤ. بڑی پیاری حدیث ہے، بہت بہترین ٹکڑا ہے. اللہ کی حد جہاں آ جائے رک جاؤ، کراس مت کرو. تو احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کے حدود کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اب آج ہماری طاقتیں کھو گئی ہیں کہیں جی. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے اللہ تبارک تعالیٰ کے حدود کی حفاظت کرنی چھوڑ دی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے تم کو چھوڑ دیا ہے، تمہاری حفاظت چھوڑ دی ہے. پکڑو اس کو، اس حدیث کے ٹکڑے کو، اور پھر اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھو. پھر فرمایا گیا احفظ، ریپیٹ کیا گیا، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کے حدود کی حفاظت کرو تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. اچھا، اگر تم اللہ کے حدود کی حفاظت کرو تو تم اللہ کو سامنے پاؤ گے.
اللہ کو سامنے پانے کا کیا مطلب؟ اللہ سامنے ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود کی حفاظت کرو گے تو یدلک علی کل خیر، سامنے ہی ہے نا، وہ تمہارا ہاتھ پکڑ کر کے ہر اچھے کام کی طرف تمہاری رہنمائی کرے گا. یہ مطلب ہے کہ اگر تم اللہ کے حدود کی حفاظت کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم اپنے سامنے پاؤ گے. اللہ کو اپنے سامنے پانے کا مطلب یہ ہے کہ یدلک علی کل خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ سامنے ہے، اب تم چل رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں غلط راستے پر چلنے نہیں دے گا، ہر خیر کی بات بتائے گا اور ہر خیر کے راستے پر چلائے گا. ہم جو بگڑے ہوئے ہیں غلط روٹ کے اوپر ہم چل رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود کی حفاظت چھوڑ دی. بڑی پیاری حدیث ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس حدیث پر باقاعدہ گھنٹوں علماء گفتگو کریں، گھنٹوں گفتگو کریں. اس کے بعد فرمایا گیا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، مانگو تو اللہ سے مانگو. اللہ اکبر، مانگو تو اللہ سے مانگو. یہاں ہماری پیشانیاں مزاروں کے اوپر ٹکی ہوئی ہیں، غیر اللہ کے آستانوں کے اوپر ہمارے سر جھکے ہوئے ہیں، غیروں سے مانگ رہے ہیں، ان کے سامنے دست سوال دراز کر رہے ہیں. ملتا ہے یہاں، اللہ نے ان کو دے دیا ہے، یہ ہمیں دے رہے ہیں. یہ فلسفہ کہاں سے نکالا تم نے؟ اللہ نے ان کو دے دیا یہ دے رہے ہیں، کہاں سے نکالا یہ فلسفہ؟ کہاں سے لائے ہو؟ جی تو مانگو تو اللہ سے مانگو. اور یہی نہیں بلکہ ہر رات کو وہ سمائے دنیا تک نازل ہوتا ہے اور آواز لگاتا ہے، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کے سوال کو پورا کروں. تم تو سوئے رہتے ہو، کانٹا مارے ہو، تھکا ہو، سوئے گئے. وہ تو آواز لگا رہا ہے، من یسألنی فأوتیہ، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے دے دوں. کہا تم ملتے نہیں ہو، ملتے نہیں. ارے وہ آواز دے رہا نا، اٹھ کر کے مانگو. اور میں کہتا ہوں کچھ ہی مانگنا ہو، اللہ کہتا رات کی تنہائی میں باوضو ہو کر کے رب کے سامنے جھک جاؤ اور زارو قطار رونے لگو. اس دربار سے کوئی خالی نہیں جاتا، دربار ہے جی، آنسو بہا کر تو دیکھو کیا نہیں ملتا ہے. اچھا اللہ کے پاس نہیں ملتا ہے، دوسروں کے پاس ملتا ہے. کیسا دماغ ابھی ہمارا دماغ خراب ہے. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، مانگو تو اللہ سے مانگو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد مانگو تو صرف اللہ سے مانگو. کس کس سے مدد مانگ رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر کے؟ تو اللہ کی مدد تم سے روٹ گئی ہے. مانگو تو اللہ سے مانگو، سوال کرو تو اللہ سے. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. اور اس کے بعد ایک اصول بتایا گیا، لے کر کے جاؤ. کہا پوری دنیا کی طاقت جمع ہو جائے، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. دنیا کے تمام انسان مل کر کے اگر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہیں تو فائدہ نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے. جی اور فرمایا گیا اور تمام کے تمام لوگ اگر جمع ہو جائیں تم کو نقصان پہنچانے میں، یہ دیکھو یہ ٹکڑا، نقصان پہنچانے میں نہیں نقصان پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، تمہارے تعلق سے لکھ دیا ہے. ایک نکتہ بتا نا، ذہن میں بٹھاؤ، تیار ہو. اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، وہی ہنساتا ہے وہی رلاتا ہے. جی وہی ہنساتا ہے وہی رلاتا ہے. اچھا آدمی ہنستا کب ہے؟ جب خوش ہوتا ہے. اور آدمی روتا کب ہے؟ جب غمزدہ ہوتا ہے. تو جب ہنساتا وہی ہے اور آدمی ہنستا کب ہے؟ جب خوش ہوتا ہے. اور وہی رلاتا ہے جب تمہیں غم لاحق ہوتا ہے تو تم روتے ہو. اس کا مطلب خوشی بھی اسی کی طرف سے اور غم بھی اسی کی طرف سے. لہذا خوشی جب ملے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر کوئی تکلیف پہنچے تو چونکہ یہ تکلیف اسی کی طرف سے آئی ہے لہذا تکلیف کو دور کرنے کے لیے کسی اور راستہ پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی سے مانگو. رب تعالیٰ میں اس مصیبت میں میری مصیبت کو دور فرما. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى کا فلسفہ ہے، وہی ہنساتا ہے وہی رلاتا ہے. جی تو پوری دنیا کی طاقت جمع ہو جائے کہ تمہیں نقصان پہنچا دے، نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے تمہارے لیے نقصان پہنچنے کے لیے. اور آخر میں فرمایا گیا
بات ختم ہو گئی ہے. رفعت الاقلام، قلمیں اٹھا لی گئی، وجفت الصحف، اور تمام صحیفے، تمام کاپیز یہ سب کی سب سوکھ گئی ہیں. اب کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں، یہی سب لکھا گیا ہے. اب دیکھیں یہ بچہ ہے، بچے کو کتنی بڑی بڑی باتیں بیان کی جا رہی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے کو بتا رہے ہیں، یہ بچے کو بتا رہے ہیں. ہم نے تعلیم دی ہے، توحید کا لب لباب ہے، یہ توحید کا عرق ہے. سینس آف مونوتھیزم، توحید کا عرق، توحید کی خوشبو، توحید کا سینس، جوہر ہے. اس بچے کو آپ نے بتایا، کیا بات ہے. میرے بچے، اللہ کی حفاظت کر، حدود کی، اللہ تیری حفاظت کرے گا. اللہ کے حدود کی حفاظت، اللہ کو اپنے سامنے پائے گا. مانگنا ہو تو اللہ سے مانگ، مدد مانگنی ہو تو اللہ سے مانگ. پوری دنیا کی طاقت اگر مل کر کے تجھے نفع پہنچانا چاہے، نفع نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا کہ اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے. اور اگر پوری دنیا کی طاقت جمع ہو جائے تو نقصان پہنچانے میں تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تیرے خلاف لکھ دیا ہے. رفعت الاقلام وجفت الصحف. اللہ اکبر. میں تو کہتا ہوں اس پوری حدیث کو آب زر سے لکھا جائے، آب زر، سونے کے پانی سے لکھا جائے. ایک بچے کو اتنی گہری تعلیمات دی جا رہی ہے رب تعالیٰ کے تعلق سے. ہم نے اپنے بچوں کو یہ تعلیم دی ہے. آج ہم اپنے بچوں کو سب کچھ سکھاتے ہیں. ماں ہے باقاعدہ اسکول میں چھوڑ کر کے آتی ہے، بچے کو نہلاتی ہے، دھلاتی ہے، صبح اٹھ کر کے جاڑا ہو، گرمی ہو، برسات ہو، باقاعدہ سے تیار کرتی ہے، اسکول چھوڑتی ہے. ہم ایک چیز نہیں سکھا رہے کہ میرے بچے اللہ سے محبت اپنے دل میں پیدا کریں، رسول سے محبت اپنے دل. تمام چیزیں ہم سکھا رہے، صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں نہیں ڈال. جوتا نہیں کھاؤ گے، ہر جگہ تو جوتے کھا رہے ہو، اور جب تک سدھرو گے نہیں جوتے کھاتے رہو گے، جوتے کھاتے رہو گے. یہ دیکھیں توحید بیان کی، تو سب سے پہلے بچے کو توحید بتائی جائے. اچھا، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ نماز کا حکم دیا جائے. دلیل دلیل یہ حدیث پاک ہے جی. حدیث ہے عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین واضربوهم عليها وهم ابناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. رواہ الترمذی فی ابواب صفۃ القیامہ. جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھے تو مارو، اور ان کے سونے کی جگہ بدل دو. یہ الگ الگ سلاؤ ان کو. کیا تعلیم دی گئی، اللہ کیا تعلیم. توحید کے بعد اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر سے نماز پڑھنا سکھاؤ. آپ نے کبھی کیا ہے کہ بچے کا ہاتھ پکڑ کر کے آپ صبح فجر میں لا رہے ہیں؟ تنہم داغ داغ شد کمبا کجا کجا نہم، کہ ہمارا پورا جسم داغدار ہے، صاف داغ، روئی کہاں کھا رکھی جائے. اور کہتے ہیں اللہ کی مدد ڈوٹ گئی ہے. تمہارے کرتوت ویسے ہیں، کرتوت ویسے ہیں تمہارے، اور یہ کرتوت تم نے بدلے نہیں. بہت برا ہونے والا ہے تمہارے ساتھ، بہت برا ہونے والا ہے، برا ہونے والا ہے. تم اللہ کے نہیں، اللہ تمہارا کیسے ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سامنے حضرت نوح کا بیٹا ڈوب رہا ہے، باپ کا دل تڑپ اٹھا، کہنے لگے حضرت نوح علیہ السلام میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا، بچا لے اس کو. جانتے ہیں 950 سال تک توحید کی طرف بلانے والے اس پیغمبر کی اپنے بیٹے کے بارے میں سفارش قبول نہیں. ڈانٹ پڑی، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین. یہ نبی کو ڈانٹ پڑ رہی ہے، نوح کو. بیٹا غلط روٹ کے اوپر چلا گیا ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کے فیصلے کو نبی نہیں بدلوا پا رہا ہے. یہ تو کہتے ہیں کہ یہ سب بدلوا دے رہے سب. اللہ ایک کہاں لے جا رہے ہیں لوگوں کو، کون سی تعلیم دے رہے ہیں. تو 7 سال کا ہو جائے تو انہیں نماز کی تعلیم دو، پکڑ کر کے لاؤ انگلی. کتنا اچھا لگے کہ باپ آ رہا ہے، بھائی آ رہا ہے اپنے ساتھ بھائی کو، اور اپنے چھوٹے بچے کو نماز کے لیے لا رہا ہے. یہ ماحول پیدا کرو. گھروں میں ٹی وی نکال کر کے، گانے وانے نکال کر کے قرآن حکیم کی آوازیں تمہارے گھروں سے آنی چاہیے، تب حالات بدلیں گے.
ایسے کہہ دو کیسے حالات بدل جائیں گے، کوئی صورت نہیں ہے جی۔ اور تیسرے نمبر پہ ہے حلال کھلانا۔ دلیل یہ حدیث پاک ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان الحسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ اخذ تمرة من تمر الصدقة فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم بالفارسیة کح اما تعرف ان لا ناكل الصدقة رواہ البخاری فی کتاب الجہاد والسیر۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی بخاری شریف کتاب الجہاد والسیر کے اندر لایا ہے کہ صدقے کی کھجوریں آئی ہوئی، اور آپ کو معلوم ہے سید کے اوپر صدقہ حرام ہے، جی صدقہ نہیں لے سکتا جی سید کے اوپر تو نقلی سید تو بہت زیادہ بنے ہوئے، حقیقی جو سید ہوتے ہیں جو نبی کے خاندان کا ہے جی تو تفصیل ہے اس کے اندر۔ بہرحال سید کے اوپر نبی کے خاندان کے اوپر صدقہ حرام ہے۔ اب اس صدقے کی کھجوریں آئی ہوئی تھی جسے صدقے میں بھیجا تھا، حضرت حسن ابن علی آپ کے بڑے نواسے، انہوں نے صدقے کے اس کھجور کے ڈھیر سے ایک کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ بچہ ہے، ایک کھجور منہ میں رکھ لیے صدقے کی، جبکہ سید کے لیے حضرت حسن سید ہیں اور انہوں نے صدقے کی کھجور اپنے منہ میں ڈال لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کو مخاطب کر کے فرمایا میرے بچے کک کک، فارسی میں کک کک تھو تھو، فارسی میں کہہ دو کک کک تھو تھو تھو، نکال منہ سے۔ اما تعریف، کیا تجھے پتہ نہیں ان لا ناکل الصدقہ، ہم صدقہ نہیں کھاتے، صدقہ ہمارے اوپر حرام ہے۔ بچے کے منہ سے کھجور نکال کر کے پھینک دی گئی، یہ تربیت ہے۔ نمبر 3، حلال و حرام کی تمیز کرو، اپنے بچوں کو ایک ایک لقمہ حلال کا کھلاؤ، تب ہمارے حالت بدلیں۔ یہ تیسرے نمبر پہ جی۔ اور بچوں کو نماز کی طرف بے حد راغب کرو، توحید نماز۔ ایک چھوٹا بچہ ہے 7 سال کا، اسے امام بنا دیا گیا ہے۔ چلیے وہ حدیث پڑھ لیتے بھائی، کیا یہ حدیث ہے؟ پڑھو، ایک صفحے کی ہے، چلیے اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پیش کی جا رہی ہے، برکت ہے اس میں۔ چلیے حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ وان عمرو بن سلمہ کا، یہ جو بچہ ہے اسی سے روایت ہے، یہ راوی ہے اس روایت کا، چھوٹا بچہ۔ ان عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا بحاضر يمر بنا الناس اذا اتوا النبي صلی اللہ علیہ وسلم فلما رجعوا مروا بنا فاخبرونا ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال كذا وكذا وكنت غلاما حافظا فحفظت من ذلك قرانا كثيرا فانطلق ابي وافدا الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في نفر من قومه فعلمهم الصلاه وقال يؤمكم اقرأكم وكنت اقرأهم لما كنت احفظ فقدموني فكنت أؤمهم وعلي بردة لصغيرة صفراء فكنت إذا سجدت تكشفت عني فقالت امرأة من النساء واروا أن عورة قارئكم فاشتروا لي قميصا عمانيا فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي به فكنت أؤمهم وأنا ابن 7 سنين أو 8 سنين۔ رواہ ابو داؤد فی کتاب الصلاۃ۔ حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب الصلاۃ کے اندر لائے۔ یہ ایک صفحے کی روایت میں نے پوری پڑھ دی، وہ بچہ روایت کر رہا ہے، کہتے ہیں کہ ہم ایک ایسے مقام پر تھے، حاضر مانے مقام، کنا بحاضری، ہم ایسے مقام پر تھے کہ جب لوگ نبی سے ملاقات کرنے کے لیے آتے تو ہمارے پاس سے ہو کر گزرتے۔ ہاں، ہم لوگ ایسی بستی میں تھے، ایسی جگہ پر تھے کہ جب لوگ نبی سے ملنے کے لیے مدینہ آتے تو ہمارے پاس سے گزرتے، اور جب نبی کے پاس سے لوٹتے تو ہمارے پاس آ کر ٹھہرتے، رکتے وہاں، اور ہمیں بتاتے کہ ہم مدینہ گئے تھے، نبی نے ہمیں یہ سکھایا ہے۔ فاخبرونا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال كذا وكذا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے۔ کہتے ہیں وَكُنْتُ غُلَامًا حَافِظًا، میرا ذہن بہت تیز تھا،
میرا ذہن بہت تیز تھا. فحفظت من ذلك قرآنا كثيرا, میں نے ان سے سن کر کے, میرے پاس قرآن نہیں تھا, وہ قرآن کی نبی نے ہمیں یہ قرآن سکھایا ہے, تو وہ جب قرآن پڑھتے تھے تو میں نے سن کر کے قرآن حکیم کا بہت زیادہ حصہ یاد کر لیا تھا. پتہ یہ چلا اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤ. جی دیکھو, بچے کے پاس مصحف نہیں ہے, لیکن وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آ رہے ہیں, وہاں ٹھہر رہے ہیں, وہ قرآن سکھا رہے ہیں کہ نبی نے ہمیں قرآن کا یہ حصہ سکھایا, اور میں سنتا رہتا تھا. میرا ذہن بہت تیز تھا, اس طریقے سے میں نے بہت زیادہ قرآن یاد کر لیا. فحفظت من ذلك قرآنا كثيرا, بہت زیادہ قرآن میں نے سیکھ لیا. کہتے ہیں کہ میرے ابا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کچھ لوگوں کے ساتھ, فی نفر من قومہ, تو نبی نے انہیں نماز سکھائی, اور نماز سکھانے کے بعد کہا کہ دیکھو امامت وہی کرے جو زیادہ قرآن یاد کیے ہوئے ہو. اب کہتے ہیں ہمارے اس مقام پر سب سے زیادہ قرآن مجھے یاد تھا, بوڑھوں کو اتنا یاد نہیں تھا, مجھے یاد تھا. فقدمونی, انہوں نے مجھے امام بنا دیا, تو میں امامت کرنے لگا, اور میرے اوپر ایک زرد سی چھوٹی چادر تھی, تو میں جب سجدے میں جاتا تو وہ صدر ان کا کھل جاتا تھا, ان کا صدر کھل جاتا تھا. فَكُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ تَكَشَّفَتْ عَنِّي, وہ کھل جاتا تھا ان کا. ایک عورت نے, عورتیں بھی نماز کو آتی, پھر امام صاحب تو ننگے ہیں بھائی. فقالت امرأۃ من النساء, عورتوں میں سے ایک عورت نے کہا, ارے بھائی وہ جو بچہ امامت کر رہا ہے اپنے امام کی شرمگاہ تو چھپا دو, کھل جا رہی ہے. وارو ان عورت قاریکم, اپنے قاری کی اپنے امام کی شرمگاہ تو چھپا دو. فاشتروا لی قمیصا عمانیا, تو اپنے چھوٹے سے امام کے لیے ان لوگوں نے مل کر کے عمان کی بنی ہوئی ایک قمیص لا کر کے دی. کہنے لگے بچے کو اتنا بڑا تحفہ اس وقت مل جانا بہت بڑی بات تھی. پتہ یہ چلا اماموں کو ذرا دے دیا کرو. اگر وہ ہاتھ کو ہٹائے, نہیں ضرورت ہے بولنا ہے, ضرورت ہے آپ کو ایسے رکھ دینے کی, دو کو دو. ہاں مولویوں کو دینا چاہیے, کپڑا دو, پیسہ دے دو, لے جائے تو کونے میں لے جاؤ ان کو, پکڑو کونے میں سے پکڑو, ٹیک ہم ان دا کارنر, لے جا سکتے نہیں, ضرورت نہیں, ارے پکڑو نا. تو فاشتروا لی قمیصا عمانیا, عمان کی بنی ہوئی ایک قمیص خرید کے لا کر. کہتے ہیں فما فرحت بشیء بعد الاسلام فرحی, بھی کہتے ہیں اسلام لانے کے بعد مجھے جتنی خوشی وہ قمیص لا کر کے امامت کے اوپر جو انہوں نے مجھے دی, اتنی خوشی مجھے کبھی نہیں ہوئی. اللہ. تو اپنے اماموں کو ذرا دیکھو بھائی, وہ غریب امام تھا بیچارہ, چھوٹا بچہ تھا, اس کو قمیص لا کر کے دی. تو اب اماموں کو دیکھو, ان کو پرابلم کیا ہے, پریشانی کیا ہے. بچہ بیمار ہے, بیوی بیمار, خیال رکھو. تمہارے امام, تم نے اماموں کا خیال رکھنا بھی چھوڑ دیا ہے, یہ بھی اللہ کی حد ہے, یہ اس حدود کی, اس حد کی بھی حفاظت تمہارے یہاں نہیں. فاشتروا لی قمیصا عمانیا, کہتے ہیں اسلام لانے کے بعد مجھے اتنی خوشی ہوئی وہ قمیص ملنے پر, امامت کرنے پر, اتنی خوشی کسی بات پر نہیں. تو میں ان کی امامت کرتا تھا. عمر بتا رہے ہیں اپنی کہ فکنت اؤمہم وانا ابن 7 سنین, 7 سال کا تھا, اور 8 سنین, 8 سال کا تھا. دیکھو 7 سال کا لڑکا بڈھوں کی امامت کرا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے, کیوں؟ اس لیے کہ قرآن زیادہ اسے یاد ہے. اس کا مطلب جن کو قرآن زیادہ یاد ہو وہ ریسپیکٹیبل ہیں, ان کی عزت کرو, اور انہی لوگوں کو امامت کے لیے مقرر کرو جن کو قرآن زیادہ آتا ہو. یہ قرآن کی محبت اور عظمت تمہارے دلوں میں ہونی چاہیے. تمہارے دلوں سے تو قرآن کی محبت اور عظمت بھی نکلی ہوئی ہے. تفسیر تو چھوڑو, تم کو قرآن یاد کرنا نہیں آتا, اپنے بچوں کو یاد نہیں کرا رہے. مچھلی جل کی رانی ہے, اور کیا ہے, جیون زندگی بھر وہ مچھلی پانی میں نکل نہیں رہی ہے, یہ سکھا رہے ہیں اس کو. قرآن حکیم سکھاؤ. مچھلی جل, بیٹا کیا پڑھ گیا ہے, مچھلی جل کی رانی, یہ کب تک پڑھا رہا ہے, یہ کیا پڑھا رہا ہے؟ مچھلی جل کی رانی باہر نکالو مر جائے گی, تو مری جائے گی نا, وہ پانی کا جانور ہے, وہ یہ سکھا رہے ہیں. یہ کہتے ہیں
کہ وہ کنت غلاما حافظا فحفظت من ذلك قرانا كثيرا، کتاب نہیں ہے، سن کر کے انہوں نے قرآن کو بہت زیادہ یاد کر لیا اور امامت کے لیے لوگوں نے ان کو آگے بڑھا دیا۔ تو قرآن کی طرف اپنے بچوں کو مائل کرو، نماز کی طرف مائل کرو، حلال و حرام کی تمیز کرو، توحید سکھاؤ، یہ اسٹیپ ہے، یہ اسٹیپ اس طریقے سے تربیت ہوتی ہے۔ اور بچپن ہی سے جب بچوں کی تربیت ایسی ہوگی، یہ جب جوان ہوں گے، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھیں گے، تو یہ قوم کے لیے، اپنے دین کے لیے، معاشرے کے لیے، سماج کے لیے، مجتمع کے لیے، سب کے لیے مفید ثابت ہوں گے۔ محنت کر لیے، اس لیے کہ نوجوانوں کو تیار کرنے کے لیے بڑی محنت درکار ہے، بڑی محنت درکار ہے۔ ایک خاص چیز ہے توحید، نماز، حلال و حرام، یہ تین تربیتیں کرنی ہیں۔ توحید، نماز، حلال و حرام کی تمیز۔ ایک کھجور سے، کہتے ہیں کھجور سے کیا ہوتا ہے؟ ایک کھجور منہ میں گئی، سید کے لیے حرام ہے، میرے بچے تھو تھو نکال منہ سے، نکال منہ سے۔ تجھے معلوم نہیں کہ ہمارے اوپر صدقہ جائز نہیں ہے، صدقہ ہمارے اوپر حرام، حلال و حرام کی تمیز ہمارے اندر ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات۔ اصحاب کہف کا سورہ کہف آپ لوگ پڑھتے ہوں گے جمعہ کے، کبھی ترجمے کے ساتھ پڑھو۔ یہ نوجوان ہیں، اللہ، ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد آیت پڑھی تھی۔ دیکھیں آیت کے تناظر میں چند باتیں دیکھو۔ نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى۔ کچھ نوجوان تھے، اللہ نے انہیں ہدایت دے دی۔ اچھا، پکڑ کر کے بلائے گئے، حکومت وقت کے سامنے بلائے گئے، نوجوان بیچارے کھڑے ہیں، وہاں کھڑے ہیں، ہاں قرآن میں ہے، بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں، تھوڑی سی لفظش ہوئی کہ گردن مار دینے کا حکم دے دیا جائے گا۔ یہ اب دیکھیے، چونکہ یہ اللہ کے اوپر ایمان لائے ہیں، اللہ کے حدود کی حفاظت کی انہوں نے، اب اللہ ان کی مدد کر رہا ہے، کیسے کھڑا کیا گیا؟ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا، جب وہ کھڑے ہوئے تو ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا، جب وہ بادشاہ وقت کے سامنے کھڑے ہوئے، آیان مملکت کے سامنے کھڑے ہوئے، تو ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا۔ اور فقالوا، پوچھا گیا کون سا دین دھرم استعمال کیے ہوئے؟ آج کے لوگ بولتے ہیں ارے یہ تو ہمارے باپ دادا اس کو اختیار نہیں کیا، کہاں سے لائے ایسا دین؟ اہل حدیث کو بولتے ہیں نا، ارے کہاں سے لائی، تو نبی چیز ہے، نہیں، ارے نئی نہیں ہے، پرانی ہے، یہی صحیح ہے۔ یہ کون سا دین لے آئے تو؟ اب دل مضبوط ہو گیا تھا ان کا، کہنے لگے فقالوا ربنا رب السماوات والارض۔ بادشاہ وقت کے سامنے دل مضبوط کتنا ہے، دیکھو کیسا کہہ رہے ہیں، ہم آسمان اور زمین کے رب پر ایمان لائے، ہمارا رب وہ ہے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، ہم اس پر ایمان لائے ہیں۔ اچھا، اور آگے کیا کہہ رہے، دیکھو کتنی عجیب بات ہے، یعنی ان کی گردن بھی جا سکتی تھی۔ کہنے لگے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا، ہم اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں مانتے۔ کتنی بڑی بات ہے، یعنی ابھی کندھے سے گردن کرنے والی بات ہے۔ اور یہ بات وہ کیسے کہہ چکے؟ ایک طاقت کے سامنے چند کمزور نوجوان ہیں، کیوں؟ رب تعالیٰ فرماتے ہم پر ایمان لائے ہیں، زیادہ ہم نے دل مضبوط کیا۔ دیکھو ایسے نازک موقع کے اوپر توحید کی تعلیم دی جا رہی ہے، نوجوانوں کے اوپر یہ فرض ہے کہ جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھیں تو سب سے پہلے وہ اپنے دین پر فخر کریں، الاعتزاز بالدین۔ ہمیں جو دین ملا ہے ہم اس دین کے اوپر فخر کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان کیا، ہمیں یہ دین عطا فرمایا، اعتزاز بالدین۔ اور توحید سب کے سامنے پیش کرنا، کتنا بھی طاقتور ہو، حکومت وقت کے سامنے توحید پیش کی جا رہی ہے،
لن ندعو من دونہ الہا. ہاں یہ جرات دیکھو، قوت دیکھو. لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا. اگر ہم ایسا کہہ دیں تو ہم غلطی پر ہو جائیں گے، ٹریک سے ہٹ جائیں گے جی. اور کہنے لگے ہؤلاء قوم اتخذوا من دونی. یہ چڑھانے والی بات ہے. یہ ہماری قوم ہے جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کے معبود بنا لیا ہے. لولا یاتون علیہم بسلطان بین. یہ واضح دلیل کیوں نہیں لا رہے اپنے موقف کے اوپر؟ پتہ یہ چلا کہ شرک کے اوپر کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے، نہ دلیل عقلی، نہ دلیل نقلی، نہ دلیل اثری. کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے دنیا میں. لولا یاتون علیہم بسلطان بین. یہ کھلی ہوئی دلیل کیوں نہیں لا رہے شرک کے اوپر؟ اللہ، کتنی بڑی بات ہے یہ. دیکھو تو الاعتزاز بالدین، دین کے اوپر فخر، توحید کو پیش کرنا اور دوسرے توحید کی دعوت دینا. الدعوت الیہ، الدعوت الی التوحید، توحید کی طرف دعوت دینا. اور نڈر ہو کر، بے خوف ہو کر توحید کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا. اور ایک نکتہ بھی معلوم ہوا کہ توحید آپ نے اختیار کیا ہے، تیار ہو جائیے پریشانی اٹھانے کے لیے، تیار ہو جائیے گالیاں کھانے کے لیے. لہا بڑا، وہاں بڑا، کبا بڑا، کیا ہے؟ گالیاں کھانے کے لیے تیار رہو، الٹے پلٹے القابات سننے کے لیے تیار رہو. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. دیکھو توحید پیش کرو گے تیار ہو، پریشانی کے لیے تیار ہو. پریشانی آنے والی ہے تمہارے اوپر. ہؤلاء قوم اتخذوا من دونی آلہہ لولا یاتون علیہم بسلطان بین. اب دیکھو یہ تعلیم ملی ہے ان کو، توحید کے اوپر انہیں فخر ہو رہا ہے. چلیے اب دوسری طرف ہم چلتے ہیں، حضرت موسیٰ کی طرف. کہتے ہیں کہ وہ ایک قبطی تھا فرعون کے خاندان کا اور ایک اسرائیلی تھا، دونوں لڑ رہے تھے. اب وہ کمزور پڑ رہا تھا. کون؟ اسرائیلی. پکارا اے موسیٰ مجھے مار رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے چھڑانے لگے. ہٹے ہٹ، کیوں مار رہا ہے اس کو؟ اب وہ ذرا زیادہ بننے لگا. فوقرہ موسیٰ فقضى علیہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک فائٹ کیا، مر گیا. اللہ، ایک ہی فائٹ میں مر گیا. ہو کیا قوت رہی ہوگی حضرت موسیٰ کی. یہاں تو سب سگریٹ پی پی کر کے، بیڑی پی پی کر کے، گٹکے کھا کھا کر کے تم نے پورے جسم کی ایسی تیسی کر رکھی ہے. وہاں دیکھو حضرت موسیٰ ایک ہی فائٹ میں مر گیا. ہو فوقرہ موسیٰ فقضى علیہ. ایک وقت میں فائٹ، ایک فائٹ میں مر گیا. ہو اب پتا نہیں چل رہا تھا کہ قاتل ہے کون. اس کو معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے، اس کو معلوم ہے، وہ جو اسرائیلی ہے. اب دیکھا کہ دوسرے دن پھر وہ لڑ رہا ہے فرعونی سے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے، وہ ڈر گیا، وہ سمجھ گیا کہ میں غلطی پر ہوں، آج میری خیر نہیں ہے. اب جب اس کی ایک فائٹ سے آدمی مر سکتا ہے، کہیں میں نہ مر جاؤں. کہا کہ اللہ ان تکون جبارا فی الارض. زمین میں دادا بن رہا ہے. جبار مانے دادا، جبار بن رہا ہے زمین میں. ہاں، اور مجھے بھی ویسے ہی قتل کرنا چاہ رہا ہے جیسا کہ تو نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا. یہ دیکھو کہتے ہیں کہ نہیں، عقل مند دوست، کیا کہتے دشمن ہے، دانا ہاں دوست بہتر ہوتا ہے. کیا ہے؟ ہاں، بے وقوف دوست جو ہے یہ دشمن ہوتا ہے. ابھی اپنے گھر کا ہے، یہ کہہ رہا ہے تم اسی طریقے سے مجھے قتل کرنے جا رہے تھے، کل ایک آدمی کو قتل کر کے تیرے بے وقوف آدمی ہے تجھے بچایا اور تو نے پول کھول دی کہ قاتل یہی ہے. اسی کو تو ڈھونڈا جا رہا ہے کہ قاتل ہے کون. اب مشورہ ہونے لگا ہے کہ قاتل مل گیا ہے. ہو از دا کلر؟ قاتل ہے کون؟ موسیٰ. پکڑا ان کو. اب گاؤں کے دور ایک آدمی رہتا تھا، گاؤں کے کنارے پر دوڑتا ہوا آیا، ایمان تھا اس کے. ارے کہا موسیٰ بھاگ جاؤ، ان الملأ یأتمرون بک ان یقتلوک. لوگ تمہارے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، بھاگ جاؤ، بھاگ جاؤ، نکل جاؤ. بھاگے. کس طرف؟ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ. دعا کر رہے کہ میں جا رہا ہوں، ان قریب میرا رب. اور عصا جب اللہ کے بارے میں آ جائے تو یقین کا معنی دیتا ہے. ان قریب یقیناً اللہ میری صحیح راستے کی طرف ہدایت کرے گا.
چلتے چلتے بھوکے پیاسے پتے کھاتے پیر زخمی ہے، چلتے چلتے مدین پہنچ گئے اور تھکے ہارے تھے، ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے. دیکھا کہ سامنے 2 لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں اپنی بکریوں کو لیے ہوئے، اور چرواہے آ رہے ہیں، کنویں سے پانی پلا رہے ہیں اور چلے جا رہے ہیں. اسے دیکھا نہیں گیا. آئے اور کہا ما خطبکما، کیا بات؟ پتہ یہ چلا کہ نوجوانوں کو چاہیے کہ بلا یہ پوچھے کہ تو کس مسلک کا ہے، بلا یہ پوچھے کہ تو کس مذہب کا ہے، اگر کوئی مصیبت میں ہے تو اس کی مصیبت کو دور کرنے کی کوشش. یہ تعلیم ہے نوجوانوں کو. کہہ رہے کیا بات ہے؟ کہا کہ ہمارے ابا جو بوڑھے ہیں، ہم لوگوں کو بکریاں چرانی پڑتی ہیں آ کر کے. اب یہ حتیٰ یصبر الرعا، جب تک یہ چلے نہ جائیں اپنے مویشیوں کو پلا کر کے پانی، تب تک ہم لوگ پانی نہیں پلا سکتے. اچھا، جب وہ چلے گئے فسقا لہما، انہوں نے ان کی بکریوں کو پانی پلایا، کچھ نہیں بولے، کچھ نہیں بولے. اس کا مطلب یہ ہوا کسی کی مدد کر دو تو فوٹو نہ بنواؤ. یہاں چند کلو چاول دے کر کے کہتے ہیں ذرا کیمرہ ومرہ ذرا اچھا کرو تو، ہاں کیمرہ اچھا کرو تو فوٹو آ جائے. دیکھو چلے گئے، طلب نہیں تھی کہ کوئی ہمارے احسان مانے، تھینکس بولے. دیکھتے ہیں مدد کرتے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ، مینشن ناٹ، یہ تو میرا فرض تھا. بے وقوف کہیں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام رکے ہی نہیں، مدد کرنے کے بعد وہ تولا الی الظل، پیٹ پھیر کر پھر سائے میں آگے درخت کے اور دعا کر رہے. فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہ اکبر، میرے رب تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے. اللہ، کبھی ایسی دعا مانگی ہے؟ پریشانی، میرے رب تیرے سوا میرا کوئی نہیں، میں مسافر ہوں، کھانا نہیں ہے، میرے اندر طاقت نہیں رہ گئی، میرے رب میں فقیر. اللہ، کیا دعا ہے حضرت موسیٰ کی، کلیجہ کھاپ اٹھتا اس دعا کے اوپر. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، میرے رب تیرے سوا میرا کوئی نہیں، میں کتنی دور سے آ رہا ہوں تجھے پتا ہے، بھوکا ہوں پیاسا، میرا کوئی نہیں ہے تیرے سے. مفسر نے لکھا ہے الخیرات کلها تنزل من السماء، میرے رب میں تیرے خیر کا محتاج ہوں، تیرے خیر کا فقیر ہوں. پتہ یہ چلا کہ خیر آسمان سے اترتا ہے. ہاں، یہ الخیرات تنزل، الخیرات کلها تنزل من السماء، آسمان سے اترتا. دعا قبول ہو گئی. لہذا جب سفر میں جاؤ تو سفر میں دعا ضرور کیا کرو، سفر کی دعا قبول ہوتی ہے. اس لیے کہ سفر میں آپ کا کوئی ساتھی نہیں ہوتا، اکیلے آپ ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانی جب چل رہا ہو تو جہاں راستہ تنگ ہوتا ہے، جیسے یہ پانی اتنے اس میں بہ رہا ہے، اتنی چوڑائی میں، آگے چل کر کے اتنی چوڑائی میں بہ رہا ہے، آگے چل کر کے وہ راستہ پانی بہنے کا ذرا پتلا ہو جا رہا ہے. آپ دیکھیں گے کہ وہاں جہاں راستہ پتلا ہو گیا ہے وہاں پر پانی کی رفتار بڑی تیز ہو گئی ہے. جی، راستہ جہاں پتلا ہوتا ہے نا، پانی کی رفتار وہاں بڑی تیز ہو جاتی ہے. ایسے ہی جب مشقت میں پڑو اور اللہ سے رحمت کی دعا کرو تو رحمت جلدی سے آ جاتی ہے، جیسے تنگ جگہ میں پانی بڑی تیزی سے گزرتا ہے. ایک مفسر نے لکھا ہے، یہ بڑا پیارا نکتہ ہے، ذہن میں بٹھاؤ. اللہ، دعا قبول ہو گئی. وہ لڑکی، ان دونوں میں سے 2 لڑکیاں تھیں، ایک لڑکی آئی کہا کہ ان ابی یدعوک، میرے ابا تم کو بلا رہے ہیں، my father is calling you، چلیے آئیے، تاکہ آپ نے جو بکریوں کو پانی پلایا اس کی اجرت دے دے. دیکھیں بھوکا پیاسا ہے آدمی، اجرت، پیسے مل گئے. بعض لوگ، بعض نوجوانوں کو نوکری کی فکر رہتی ہے، نوکری کے پیچھے اپنا دین قربان کر دیتے ہیں. یہاں دیکھو، اللہ کے ہو گئے، اسباب کے اوپر نظر نہیں ہے، مسبب الاسباب کے اوپر نظر ہے. اللہ سے مانگ رہے ہیں، سبب تو وہاں ہی نہیں. نوکری کا کوئی تصور کر سکتا ہے؟ بھوکے پیاسے کسی سے مانگ بھی نہیں سکتے. اللہ نے فوراً انتظام فرمایا. کیا انتظام فرمایا؟ وہ لڑکی آ رہے، ابا بلا رہے ہیں تاکہ آج اجرت دیں آپ کو. اچھا، جب پہنچے تو لڑکی نے سفارش بھی کی، وہ ایک تفصیل ہے. کہنے لگے ایک لڑکی میں تیری نکاح میں دینا چاہتا ہوں، ان دونوں میں سے جس کو تو پسند کرے. نوکری بھی مل گئی، چھوکری بھی مل گئی، دونوں مل گئی. دیکھے کچھ نہیں ہے ان کے پاس، دعا کی تو بیوی بھی مل گئی.
بیوی بھی مل گئی اور نوکری بھی مل گئی، تو ہمیشہ ہماری نگاہ اسباب پر نہیں، مسبب الاسباب پر ہونی چاہیے۔ حالات کتنے ہی تنگ کیوں نہ ہو، آپ کے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھنے چاہیے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، الخیرات کلها تنزل من السماء۔ تو اپنے نوجوانوں کی اس طریقے سے تربیت کرو۔ پھر کبھی آتے پھر بیان کرتے ہیں، بہت لمبا، یہ عنوان بہت طویل ہے۔ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کہاں دیکھا تھک گئی طبیعت تھک گئی ہے۔